عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ سیشن اگست ستمبر کا ہے یہ اور لیکچر نمبر 2 ہے۔ اچھا، تو ہم نے پچھلے لیکچر میں منشی پریم چند، ان کی ادبی حیثیت، ان کی تصانیف دیکھ لی تھیں، اور اس کے ساتھ ہم نے افسانہ بھی دیکھا تھا کہ افسانہ کی تعریف، افسانہ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پر افسانہ پڑھتے ہیں پنچایت۔ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، یعنی دونوں بہت گہرے دوست تھے، شیخ جمن اور الگو چودھری۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی سب کچھ ساجھا تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانو ادب طے کرتے تھے۔ زانو ادب طے کرنا محاورہ ہے، اس کا عام معنی ہم یہ لے سکتے ہیں علم حاصل کرتے تھے۔ پدر بزرگوار والد دونوں دوست تھے، اور دوستی کب ہوئی؟ جب الگو چودھری شیخ جمن کے والد سے پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ دونوں اگرچہ ایک ہی مقام پر علم حاصل کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن شیخ جمن جو ہے ان کے والد تھے شیخ جمعراتی، جو کہ دونوں کے استاد بھی تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا، علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ اب اس تمام بات کی وضاحت کروں تو یہ کہ الگو چودھری نے اپنے استاد کی خوب خدمت کی، شیخ جمن کے والد کی بحیثیت استاد۔ اور خدمت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ خدمت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ الگو چودھری کے والد کا یہ ماننا تھا کہ استاد کی خدمت علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ حل بھی کر لیا اور استاد کی دعا نہ ہوئی، استاد تم سے راضی نہ ہو، تو پھر وہ سب فضول ہے، تم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، تم نے استاد سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ استاد کو جب اس کا مقام ہی نہیں دیا تو پھر باقی سب کچھ سیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ تو یہ الفاظ تھے اور یہ رائے تھی الگو چودھری کے والد کی، جو اس نے اپنے بیٹے کو سکھائی، اور بیٹے نے اس وجہ سے استاد کی جو ہے وہ خدمت کی۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ تازیانہ سے مراد چھڑی لے لیتے ہیں ہم یہاں، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا فیض یہ تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے موضوعات میں پرسش ہوتی تھی۔ اب الگو چودھری کے والد کی تو بات ہو گئی، اب شیخ جمعراتی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ صرف دعا سے جو ہے وہ معاملہ نہیں چلتا، علم صرف دعا تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ چھڑی، ڈر، ان کا بھی استعمال ضروری ہوتا ہے، غصہ، غیظ و غضب۔ اور یہی باتیں تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی وہ ڈنڈے کے زور پہ کی، اور شیخ جمن کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جمن شیخ پر جب استعمال ہوا ڈنڈا تو سب نے یہ دیکھا کہ استاد کی اگر یہ خدمت کرے گا تبھی کامیاب ہوگا، اور باپ کی قدر تھی، یعنی ان کے باپ کا ایک مقام تھا، ان کے والد کا شیخ جمعراتی کا، اسی وجہ سے یہ اگر کچھ کرتے تھے ارد گرد کے دیہاتوں میں تو ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، پرسش ہوتی تھی کہ بھئی آپ کے والد تو ایسے تھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ دو دوستوں کے
والد کے نظریات ہیں کہ الگو چودھری کے والد کیا سوچتے تھے اور جمن شیخ کے والد کیا سوچتے تھے، اور دونوں کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، اور دونوں دوست تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی ان سب خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھے، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، تم مجھے روپیہ دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ اب یہ تھا کہ جمن شیخ کی ایک خالہ تھی، اولاد نہ تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی زمینیں، اپنی ملکیت میرے نام کر دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ میرے ساتھ رہ لیں، ویسے بھی مر گئیں تو کیا ہوگا اس زمین کا، پھر بزرگی میں کام کیسے کریں گی، زمین کی حفاظت کیسے کریں گی، کھیتی باڑی کیسے کریں گی۔ تو انہوں نے جمن کے نام جو ہے وہ زمین کر دی، اور جب تک جمن کے نام رجسٹری نہیں ہوئی، زمین پر ان کی ملکیت نہیں ہوئی، کاغذات نہیں ملے، تب تک ان کی خوب خاطر تواضع ہوتی تھی خالہ کی۔ لیکن جب خالہ کی زمین جمن کے نام ہو گئی تو ان کی خاطر تواضع بھی اس طرح سے نہیں ہوئی، بند ہو گئی۔ اب بی فہیمن جو تھیں، فہیمن شیخ جمن کی بیوی تھیں، اہلیہ تھیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ کھانا پینا کم کر دیا، جو کھانا پینا دیا کرتی تھیں خالہ کو۔ اب خالہ جان نے شکایت کی جمن سے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو شروع میں جمن نے اپنے مسائل بتائے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، رو دھو کر کام چلا لیا۔ لیکن جب معاملات زیادہ بگڑے تو پھر انہوں نے یہ کہا خالہ نے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، ایسا کیا کرو مجھے پیسے دے دیا کرو، کھانا میں خود پکا لوں گی۔ اور جمن نے آگے سے یہ جواب دیا کہ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، یعنی کیا روپیہ جو ہیں، پیسے جو ہیں، یہ پیڑ پر لگتے ہیں، درختوں پر لگتے ہیں پھلوں کی طرح؟ تو یہ شیخ جمن کے الفاظ تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ تو کیا میں بغیر کھائے پیے ہی زندگی گزار دوں؟ سیدھی سی بات ہے، مجھے بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، نان نمک چاہیے، روٹی پانی چاہیے، تو مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑی سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ یعنی اب جناب خضر کی زندگی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی طویل عمر کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، آج بھی زندہ ہیں، اور جناب موسیٰ کے دور میں تو وہ موجود تھے ہی تھے، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ تو جمن نے یہ کہا اپنی خالہ کو کہ اب کھلائیں گے پلائیں گے، ظاہری سی بات ہے، اب آپ کوئی خواجہ خضر یا جناب خضر کی طرح کی زندگی تھوڑی لے کر آئی ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جئیں گی، ظاہری سی بات ہے ہم آپ کو دیں گے تبھی آپ زندہ رہیں گی۔ یعنی ایک طرح سے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ کھا لیں جتنا کھانا ہے، ایک وقت آ کے تو آپ نے ظاہری سی بات ہے مر ہی جانا ہے۔ تو خالہ جان نے اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں، جامع سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دے دی، یعنی آپے سے باہر ہو گئی غصے میں، یعنی انہوں نے یہ دھمکی دے دی کہ میں پنچایت بلاؤں گی، یعنی سارے گاؤں کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ مقدمہ کروں گی، اس مسئلے کو اٹھاؤں گی۔
جمن ہنسیں، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ہاں ضرور، پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے۔ مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں، یعنی مجھے بھی یہ مسئلہ، یہ وبال جو ہے، وبال جان، یہ پریشانیاں پسند نہیں، ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، یعنی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان سے دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ اب دیکھیں دیہاتی ماحول کا بیان یہاں پہ نظر آتا ہے کہ دیہات میں لوگ اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقات کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جمن بھی یہی کہہ رہا تھا، یعنی اس نے یہ کہا کہ ہونے دو پنچایت، جتنے بھی بزرگ آئیں گے، جتنے بھی لوگ پنچایت میں آئیں گے فیصلہ کرنے، وہ سارے میرے احسان مند ہیں، میرے باپ کے یا تو شاگرد ہیں یا ہمارے کسی نہ کسی طرح ان پر احسانات ہیں، تو ہم سے یعنی مجھ سے کون الجھنا پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو وہ فیصلہ میرے ہی حق میں دیں گے۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا، یعنی اس کا حل نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے، یعنی انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی میرے حق میں فیصلہ دینا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو یہ گریہ و زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، یعنی خالہ نے ہر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میرے حق میں فیصلہ دینا، یہ مسئلہ ہے اور پنچایت میں آ جانا، لیکن کوئی بھی اس طرف مائل نہ ہوا، کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیے کہ بھئی آپ ہی کا وہ ہے بھانجا ہے، جو دیکھنا ہے دیکھیں، آپ نے کیا ہے۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، اب وہ شیخ جمن کا جو دوست ہے الگو چودھری اس کے پاس آئی، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں۔ اچھا، اپنی فریاد یعنی فریاد کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم نے وہ بات کی تھی کہ وہ دیہاتی انداز جو ہے، دیہاتی زبان اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ انہوں نے اشارتاً وہ لہجہ اپنانے کی کوشش کی کہ جیسے گاؤں والے بولتے ہیں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو تو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا، میں کچھ بولوں گا نہیں۔ خالد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ الگو نے پیچھے چھڑانے کے لیے کیا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا، یعنی میں پرانے دوست سے لڑائی کیسے مول لوں؟ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ یعنی اپنے رشتے تعلق نبھانے کے چکر میں حق اور سچ کو بھول جاؤ گے۔ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب جمن شیخ کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری طرح بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اب خالہ نے مخاطب کیا اور کیا کہا، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا،
سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد روں۔ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں میرے، اب تم لوگ ہی فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ رام دھن مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو، ابھی سے طے کر لو، یعنی کس کو پنچ منتخب کرتے ہو، یعنی اپنی طرف سے ایک نمائندہ۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دلیرانہ انداز میں کہا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں، یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس مرضی کو منصف بنائے، فیصلہ جو مرضی کرے ان سب لوگوں میں سے، آپ کی مرضی۔ خالہ جان نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا اللہ سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا، اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا؟ یعنی خالہ نے یہ پوچھا کہ باقی سب کا تو چھوڑو، اچھا الگو چودھری اگر کوئی فیصلہ کرے اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا نا تمہیں؟ جمن فرتے مسرت سے باغ باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، فرتے مسرت یعنی خوشی سے باغ باغ ہو گئے، خوش ہو گئے بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے، معترضانہ انداز سے کہے، یعنی اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے نکلتی ہے، یعنی جو منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا، وہ وہی بات کرتا ہے جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے بھی جو بن پڑا تھا تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ اب الگو چودھری نے شیخ جمن کو کہا کہ دیکھو اب میں اس عہدے پہ بیٹھ گیا ہوں، اب یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، تو تم نے جو کہنا ہے کہو۔ خالہ نے تو اپنی بات کہہ دی۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا، یعنی میں خالہ کو اپنی ماں کے برابر سمجھتا ہوں۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں، عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ یعنی اب جمن نے کیا کہا پنچایت کے سامنے کہ دیکھیں، عورتوں کی تو آپس میں تو میں ہوتی ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں ان کی لڑائی نہیں چاہتا اور عورتوں کے بیچ میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ ہاں، جہاں تک یہ تقاضا کر رہی ہیں پیسے کا تو وہ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ خالہ کی زمین سے کوئی بہت اچھی رقم آ نہیں رہی۔ الگو کو اے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے،
جمن سے جراح کرنے لگے۔ جو سوال جواب ہوتے ہیں عدالت میں ان کو جراح کہا جاتا ہے۔ ویسے جراح کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا، آپریشن کرنا، تو عدالت میں جراح سے مراد ہوتا ہے سوالات پوچھنا۔ اب انہوں نے سوالات پوچھے جیسے کہ بنتے تھے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نبھائی، یعنی ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور اب اچانک کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ میری جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، مجھ سے اتنے مشکل سوال پوچھنے لگا کہ جن سے میں پھنس رہا ہوں۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، یعنی کافی سختی سے بات کی انہوں نے۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، یعنی اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ خالہ کو پیسے دو، اگر پیسے نہیں دیتے تو خالہ کو ان کی زمین واپس دے دو۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ اب آپ سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے، جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ یعنی یہ آج کل کے دوست ہیں کہ جس سے دوستی کرو، جس سے اچھائی کرو، وہی گردن پر چھری پھیرتا ہے۔ یہ آج کل کے دوستوں کی حالت ہے۔ اب جمن نے یہ کہا۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا، یعنی اتنی گہری دوستی تھی، لیکن جہاں حق کی بات ہوئی وہاں دوستی ہی ٹوٹ گئی۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر وہ تیر و سپر کی طرح، یعنی تیر اور تلوار کی طرح، دشمنی کے ساتھ۔ جمن کے دل میں دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا، اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مال لائے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اب دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ واقعہ کیا ہوا کہ الگو چودھری اس کے بعد بیل لے کر آئے، بیلوں کی ایک جوڑی، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھے کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس پنچایت کے 1 مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن سے مراد الگو چودھری کی بیوی۔ اب دونوں دوست تھے، اور کیا ہوا کہ الگو چودھری یہ سمجھ رہا تھا کہ جمن نے دشمنی میں آ کے زہر دلوا دیا ہے، اور جمن یہ کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ دیکھ لو، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ کیا ہوتا ہے۔ چودھرائن اور فہیمن میں ایک روز زور و شور سے ٹھنی، یعنی دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، زبان کا ایسا استعمال کیا کہ جیسے دریا بہتا ہے بغیر رکے، سیلاب کی طرح، ریلے کی طرح، جو بھی راہ میں آئے بہا جائے۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں، اشاروں کے نایوں میں باتیں ہوئیں، اور بڑی تلخ باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی۔ اب جمن نے آ کے تو آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ رزم گاہ مطلب میدان جنگ۔ جمن اپنی بیوی کو لے گئے، اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی، یعنی اس کے بعد
ڈنڈے سے ان کی آؤ بھگت کی اپنی بیگم کی کہ ماشاءاللہ کیا روانی بیان ہے، میں اسی طرح داد دوں گا، میں اسی طرح تعریف کروں گا، اور خوب پٹائی کی۔ ایک بیل کس کام کا، اب ایک بیل مر گیا، جوڑی تھی بیلوں کی، اس کا ایک جوڑ بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ گاؤں میں گھوڑے گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اب چودھری نے بھی کیا کیا، دے دیا اپنا بیل اور کہا کہ چلو مہینے بعد تم اس کی قیمت دے دینا اور ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو دے دیا۔